کچھ لوگ بہت حساس اور بہت پیار کرنے والے ہوتے ہیں. میرے ذاتی خیال میں, آپ نو آفینس میں پہلے کہتا ہوں, تو خوابوں کی دنیا کے بارے میں میرے جو کانسیپٹس ہیں وہ شاید آپ لوگوں کو پسند نہ آئیں. تو جس کو جن سے پیار ہوتا ہے یا جن سے تعلق ہوتا ہے وہ ان کے خوابوں میں آتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سوتے میں اتنی ڈیپ سلیپ میں نہیں جاتے, ان کے بیک اپ مائنڈ میں ان کی جو میموری کی ونڈوز ہوتی ہیں ان میں کچھ میں وہ پھرتے رہتے ہیں. اور اگر مذہبی خوابوں کو بھی دیکھا جائے, لوگوں کو عقیدت میں آتے ہیں جس کی جیسے جن سے عقیدت ہوتی ہے یا خواہش ہوتی ہے, اس میں جس مذہب کا جو بندہ ہے اس کو اپنے جو مذہب کی مقدسات ہیں یا مقدس مقامات ہیں یا مقدس ہستیاں ہیں وہ اپنے خوابوں میں انہیں دیکھتے ہیں, اور جن مسائل میں وہ خود پھنسے ہوتے ہیں اصل میں ان کے دل کی پہلی آواز آ بھی رہی ہوتی ہے, اس کو وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے ہوتے. کئی بار عقل میں پھنس جاتے ہیں, بہت زیادہ انالیسز میں پڑے ہوتے ہیں یا خدشات میں, کئی بار اس خواب کی بیس پہ پھر فیصلہ کرتے ہیں. اور زیادہ تر تو ٹھیک ہو جاتا فیصلہ. کئی بار میرے پاس وہ بھی روتے ہوئے آتے ہیں کہ مجھے فلاں ہستی نے فلاں خواب میں ایسے کہا تھا تو میں نے یہ کیا تھا, لیکن اس کے بعد پھر یہ کیوں ہو گیا. تو انہیں مجھے کئی بار بتانا پڑتا ہے کہ آپ کو جاگتی آنکھوں سے فلاں ہستی نے, جو کوئی حاضر ڈیوٹی ہستی تھی یا آپ جس کے پاس گئے تھے, اس نے تو آپ کو یہ کہا تھا کہ ہاں لیکن جو خواب میں نظر آئے ان کا تو بہت لیول تھا, یا انہوں نے یہ کہا. میں نے کہا اگر انہوں نے خوابوں میں ہی آ کے بتانا تھا تو پھر جو بیچارہ اب بیٹھا ہوتا ہے اس کو بٹھانے کا کیا فائدہ. ٹھیک ہے, اصل میں آپ کو سامنے جو بیٹھا ہوا تھا اس نے جو کہا وہ مان نہیں رہے تھے آپ, اور آپ کی جو اپنی ایک وشفل تھنکنگ تھی یا آپ جو دو کشتیوں کے سوار, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ادھر کے ادھر اکڑ بکڑ بمبے کو جو آپ کر رہے تھے, تو خواب میں بہرحال یا آپ دعا کر کے سوئے یا جن ہستی سے بھی یا جو بھی تھا وہ آپ کو دوسرا فیصلہ بھی مل گیا. اب وہ آپ کا, میں نہیں کہتا شیطان تھا, کیونکہ سرکار دو عالم کے بارے میں تو وہ انہوں نے خود فرمایا کہ شیطان تو آ کے میری ان کی طریقے سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس خواب میں بھی نہیں کرا سکتا, یہ اس کی لمیٹیشن ہے. لیکن آپ کا جو نفس ہے وہ بڑی ظالم چیز ہے. جو کچھ آپ سوچتے ہیں, جو آپ کی خواہشات ہیں, جو آپ کا پیار ہے, آپ اپنے مرے ہوئے ریلیٹیوز کو جن کو بری طرح مس کر رہے ہوتے ہیں آپ ان کو یاد کرتے ہیں, آپ ان سے ملتے ہیں. اسی طرح جو مقدس ہستیاں ہیں ان سے آپ کا پیار ہوتا ہے. تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں کی زیارت ہوئی ہے, یا سرکار دو عالم کے بارے میں بھی سرکار کی زیارت جو جہاں تک ڈیوٹی کی یا حکم کی یا جو سچے خواب جنہیں کہا جاتا ہے, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, میں نے اس حالت میں انہیں دیکھا ہے کہ میڈیکلی شاید ہم سمجھیں کہ وہ فٹ میں چلے گئے ہیں, یا انہیں مرگی کا دورہ پڑ گیا شاید, یا پتہ نہیں وہ بیمار ہو گئے ہیں, شاید مر ہی گئے, یا بعد میں بھی جو حالت ہوتی ہے کم از کم ایک ہفتہ جو حالت رہتی ہے, وہ جو ایک سلیسٹیل ورلڈ کہہ لو, جو مرضی کہہ لو, اس سے جو کنیکشن ہے, اسپیشلی وہاں سے جو کال آتی ہے اگر کسی کو, ڈیوٹی کے بندے ہوتے ہیں جن کو میں یہ سمجھتا ہوں, ہم ڈاکٹرز تو انہیں پاگل اور ان کو فٹس ہی کہتے ہیں, لیکن بینگ ڈاکٹر جب میں نے ایسے بہت کو چند لوگوں کو دیکھا, بابا نے مجھے تجربہ کرایا کہ ان کے اوپر نہ ہماری دوائیاں کام کرتی تھیں, نہ ہمارے بجلی کے جھٹکے کام کرتے تھے, اور لیکن جب ان کے اوپر وہ کیفیت طاری ہوتی تھی, وہ حالت طاری ہوتی تھی, تو اس کو دیکھ کے میں تو ڈر جایا کرتا تھا. اور پھر ان کو میں نے دیکھا کہ دوسرے مریضوں کے مقابلے میں ان کی وہ جو حالت تھی, بہرحال وہ ایپیلیپسی کے پیشنٹ سے تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی تھی. اور پھر اس میں جو بھی انہیں نظر آتا تھا, یا کہہ لو کہ اللہ کی طرف سے اگر وہ خواب ہوتا تھا ایک, وہ کوئی اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ وہ اٹھ کے پیشین گوئیاں کرنی شروع کر دیں کہ جناب فلاں یہ ہو جائے گا, فلاں وہ ہو جائے گا. نہیں, وہ ڈیوٹی کے لوگ بالکل ہی ایک ڈفرینٹ ورلڈ ہے, اور اس میں انہیں دعائی کرنی ہوتی ہے, اور اللہ اپنے طریقے سے ان سے دعا کرا رہا ہوتا ہے. ان کی بات کو عام بندہ سمجھ بھی نہیں سکتا, اور انہوں نے بھی اس حالت کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے کہ اس بات کو منہ سے بولنا نہیں ہوتا, نہیں تو بڑی خطرناک سی جگہ ہے وہ. میں بڑے کلوزلی دیکھا, بابا نے مجھے تجربہ بھی کرایا, اور میں کہا جی میں مطلب یہ عجیب سی دنیا ہے وہ.
بہرحال اس کے اوپر میں بات ہی نہیں کرتا. میں تو آپ لوگوں کو جو آپ بات کر رہی ہیں خواب کی، میرے نزدیک وہ آپ کی اپنی ہی تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، ٹو کٹ اٹ شارٹ. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ یہ بہت بار سوال آتے ہیں، دوسرے بھی لوگ بات کرتے ہیں فون پہ میرے سے بحث کرتے رہتے ہیں، کیونکہ پھر اتنی بڑی بات کرنا، مجھے نہیں پتا علماء نے اس کے اوپر کیوں نہیں کلیئر کٹ رائے ان کی ہونی چاہیے. جو جید علماء ہیں لیکن بات کرتے ہوئے بہرحال سرکار دو عالم کی جہاں ہستی کی ذات کی اب بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری احتیاط کی، یا میری تو اوقات نہیں ہے، تو علماء بھی اس میں پھر احتیاط سے کام لیتے ہیں. لیکن جب ایسے مرد یا خواتین کئی سائیکی کے پیشنٹ ہو جاتے ہیں، روتے پیٹتے آتے ہیں کئی سالوں سے کہ ہمیں تو ایسے نظر آیا یا دکھایا یا بتایا گیا تھا، ہم نے اس کے مطابق سٹیپ لے لیا، اور اب ہم اتنے سال سے بالکل وہ تو پھنس گئے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان تو ہو نہیں سکتا تھا، لیکن شیطان تو نہیں ہو سکتا تھا، لیکن آپ کا نفس ضرور ہو سکتا تھا، آپ کی وشفل تھنکنگ تو ضرور ہو سکتی تھی. کیونکہ یہ جو دنیاوی معاملات ہیں آپ کے، اس کے اوپر آپ کو خود فیصلے کرنے ہیں. اللہ نبی نے یا قرآن نے جہاں کچھ چیزیں کلیئر کٹ بتا دی ہوئی ہیں، وہ اگر آپ نہیں کر رہے اور آپ اس چکر میں ہی رہیں کہ نہیں مجھے سرکار دو عالم ہی خواب میں آ کے بتائے، ٹھیک ہے، پھر خوابوں کو بھی آپ ڈاؤٹ کریں بعد میں، تو بڑا خطرناک سے کام ہے وہ. ٹھیک ہے، وہ جو جو واضح ہدایات آ چکی ہیں قرآن کریم میں ہیں، اور سرکار دو عالم نے اپنے عمل سے انہیں پریکٹس کر کے بھی دکھایا ہے، وہ آپ سے نہیں ہو رہا، یا آپ سے یا آپ کے گھر والے اس کے اوپر اس راستے پہ جب چلتے نہیں. اصل میں اللہ کا بھی حکم ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل، مجھے جو سمجھ آتی ہے، کیونکہ میں ریلیجس نہ اسکالر ہوں نہ عالم ہوں، میں ایز ایک ڈاکٹر ہوں، اور چونکہ مریض میرے پاس آپ لوگ آتے ہو، اس وجہ سے میں ان کی بجائے گولیاں دے دوں، اینٹی سائیکوٹکس دے کے انہیں سلائی رکھوں اور انہیں ریلیجس فنیٹک کا لیبل لگا کے، اور وہ بیچارے کئی سال سفر کرتے ہیں، گھر والوں کے ہاتھوں بھی ضائع ہو جاتے ہیں، یا خود کو اپنے آپ کو ضائع کر لیتے ہیں، یا خود نشے میں لگ جاتے ہیں. لیکن میں ضرور اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی اللہ رسول کو قبول ہے وہ بتانے کی کوشش، سمجھانے کی کر دیتا ہوں جتنا میرے تک انہوں نے کھولا ہے. جو کہ میں کبھی نہیں کہتا کہ میں ہی ٹھیک ہوں گا، آئی کین بی ٹوٹلی رانگ. آپ کا دل نہیں مانتا تو آپ نہ مانیں، لیکن میرے نزدیک یہ سچویشن اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ حکم ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم جب پورے کے پورے داخل نہیں ہوتے، پہلے اپنی مرضیوں کی زندگیاں گزارتے ہیں، اور پھر جب زندگی کسی ایسی الجھن میں پھنستے ہیں کہ جہاں ہمارے سامنے ڈیڈ اینڈ ہوتا ہے، وہاں ہم 100% اسلام کے مطابق فیصلہ اور غیبی امداد چاہ رہے ہوتے ہیں، اور اچانک آپ کو اسلام یاد آتا ہے، فتوے یاد آتے ہیں، جبکہ آپ نے یا آپ کے گھر والوں نے جو راستہ چلا ہوتا ہے اس سے پہلے، جس کے بعد آپ اس سچویشن میں آئے ہوتے ہیں، وہ تو اسلام نے بتایا اور کہا ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اسپیشلی میں دوسرے ملکوں سے، اب تو اللہ معاف کرے پاکستان سے بھی یہ کالز آنی شروع ہوئی ہیں، لیکن دوسرے ملکوں سے، یورپ، امریکہ، کینیڈا سے میں سارا دن کال سنتا ہوں یا ڈیل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو پیرنٹس یا ینگسٹرز جو ہیں، جن پرابلمز میں اس وقت ہیں، وہ تو پیچھے جس چیز کا وہ کانسیکوینس ہے وہ تو اسلام نہیں کہتا، ایڈوکیٹ نہیں کرتا. اس کے بعد جب آپ پھنس گئے ہیں تو پھر آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ آپ کی غیبی امداد ہو، تو وہ غیبی امداد قرآن ہی ہے. وہ میں سورہ رحمان کا بتاتا ہوں، وہ میں نے دیکھا ہے کہ ٹرو لیٹرل اسپرٹ پہ آپ وہ بھی کرنے پہ تیار نہیں ہوتے. تو پھر یہ خوابوں کی دنیا اپنے چلے وظیفوں کے بعد آپ اپنے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ شاید چلے وظیفے جنتر منتر ہی اسے میں کہوں گا، یہ کر کے دنیاوی ریزلٹس آپ اپنی مرضی کے لیں گے. جب وہ بھی نہیں مل رہے ہوتے تو پھر خوابیں بھی آنی شروع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر خوابوں کے اوپر آپ ان کو بیس بنا کے، اگر آپ اپنی فیملی کو یا دوسرے بندے کو آپ اپنا فیصلہ سنانا چاہتے ہیں، انہیں آپ فیصلہ دوسرے آپ کی بات پہ کئی بار مان بھی جاتے ہیں، لیکن پھر جب اس کے کانسیکوینسز آتے ہیں تو وہ پھر آپ کو ہی سفر کرنے ہیں. پھر وہ یہ لیم ایکسکیوزز دینا کہ مجھے تو فلاں نظر آئے تھے، فلاں نظر آئے تھے، فلاں ہنسی نظر آئی تھی، یہ غلط اور صحیح کیسے ہو سکتا ہے. اس لیے میں پہلے سے ہی کہتا ہوں، مجھے خواب کو سنانے لگتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے سنانا ہے تو سنا لیں، لیکن میں بلیور ہی نہیں ہوں ان چیزوں کا. بلیور یہ نہیں کہ میں نہیں مانتا کہ اللہ کی طرف سے سچے خواب نہیں آتے یا کچھ، لیکن وہ بہت بڑا لیول ہوتا ہے
جیسے مصر میں اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں پھر وہی 12 بج گئے صبح سے کہنا ہے نا یوسف علیہ کا یاد آ گیا، تو وہ عرصہ ہو گیا، تو مجھے وہ قصہ بڑا پسند ہے. وہ آپ لوگوں نے کیا کہا کہ مجھے کوشش کر دی، میں وہ سپورٹ نہیں کرتا، لیکن مجھے لگتا ہے اللہ کریم کو خود وہ بڑا پسند ہے. پتا نہیں جتنی ڈیٹیل سے جتنے اشاروں سے اس کو سمجھایا ہے، اگر لوگ سمجھ سکیں تو بہت بہت کچھ ہے. تو اس میں وہ بادشاہ کو خواب آیا، ٹھیک ہے، اور سیدنا یوسف علیہ السلام جیسا انٹرپریٹر ہے جس کی اللہ سے کمیونیکیشن ہے، ٹھیک ہے، اور اب وہ خواب اللہ خود دکھا رہا ہے بادشاہ کو. اللہ انٹرپریٹیشن بھی سے دے سکتا تھا، لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیول کو ان کا تعارف کرانا اب اس کا اللہ کی مرضی تھی. جن جن مشکلات سے انہیں گزارا تھا، جیل، الزام، بہتان، غلامی، قید، پتہ نہیں کیا کچھ، اس کے بعد اب اللہ نے انہیں اپنے بندے کے طور پہ انٹروڈیوس کرانا تھا. تو وہ خواب کو انٹرپریٹ کرنا، پوری ایک اسٹریٹجی بنانا، وہ یوسف علیہ السلام لیول کا بندہ ہے اللہ کا. اور ادھر سے بادشاہ کو آیا ہے. اگر وہ بیچارے ڈاکٹر جوید کو آ بھی گیا ہوتا تو کون سے کسی منسٹر نے نہیں ماننا تھا کہ چل لو یہ کڑا آ گیا، ٹھیک ہے. تو وہ خواب جو ہے وہ کہتے ہیں نبوت کا 30واں حصہ ہے یا 8واں حصہ ہے، علماء کرام آپ کو صحیح بتا دیں گے. تو پھر اس کی انٹرپریٹیشن یہ بڑی ضروری ہوتی ہے، بڑی کیئر سے کرنی ہوتی ہے. مجھے چونکہ بار بار آپ لوگ یہ سارے بھیجتے ہو اور پریشان ہوئے ہو، اس لیے آج میں تھوڑا سا ایٹ لینتھ بولا ہوں. ہو سکتا ہے کہ علماء میرے اس بولنے کو بھی پسند نہ کریں، جو جید علماء ہیں، جو جینوئن لوگ بھی ہیں، وہ بہتر سمجھتے ہیں. میں چاہوں گا میری کریکشن کرتے ہیں اگر میں کہیں غلط ہوں یا کوئی اللہ رسول مجھے معاف کرے. لیکن میں ایک ڈاکٹر کے، ایک سائیکیٹری کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے جتنا نفسیات اللہ نے میرے پہ کھولی دی ہے انسان کی اور بتائی ہے، تو زیادہ تر یہ ہمارا لیم ایکسکیوز ہوتا ہے. اور ایک بات میری یاد رکھیے گا کہ فارمولہ وہی رہے گا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو گئے. تو جب پورے کے پورے داخل ہو جاؤ گے تو بہت سے مسئلے تمہیں ہوں گے ہی نہیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ اس میں چنکس میں سے کچھ چیزیں لیں، چاہے وہ آپ کی حکومت ہو، چاہے وہ آپ کے عوام ہو، چاہے وہ آپ کے کوئی بھی کرتا دھرتا ہو، ٹھیک ہے. وہ جو آدھا تیتر آدھا بٹیر ہوگا، وہ اس سے اللہ نبی کو کوئی واسطہ نہیں. یہ دوسری قومیں بھی کرتی رہی ہیں کہ جناب ہم نے ہفتے والے دن تو مچھلی پکڑی نہیں ہے، ہم نے تو جمعے کو نکال لیا ہے ادھر کو، ٹھیک ہے. ہم نے صرف یہ لفظ نہیں، ہم نے تو اس کے ساتھ بلکہ دو اور بھی پڑھے ہیں، ٹھیک ہے. یہ سارے لفظ اسی طرح جی ہمیں بھی خواب آ گئے ہیں اور فلاں آ گئے ہیں. یہ میں اس لیے آپ کو واضح طور پہ کہہ دیتا ہوں کہ بیٹا اس میں سے آپ نکلیں. آپ کا تعارف تو نہیں ہے اس کلپ میں، لیکن آپ جہاں کہیں سے بھی یہ کر رہے ہو، اگر آپ کو یہ آتی بھی ہیں خوابیں، یہ ساری باتیں آپ کو پرانے ڈیڈ ریلیٹیوز ملتے ہیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ ان کی طرف سے آپ کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں ہے. تو آپ بھوکوں کو کھانا کھلا کے، ٹھیک ہے، مستحقین میں کوئی کپڑے بانٹا کریں اور کہا کریں کہ اس کا ثواب میرے ان بزرگ کو بھیج دیں، جو بھی آپ کے بڑے بزرگ یا رشتے دار آپ کو نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ کوئی نیکی کر کے ان کو تحفتاً بھیج دیا کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب اس شخص کو دے دے، ٹھیک ہے. ان کی کوئی نیکی، ان کا کوئی پیار، ان کا کوئی اچھا جیسچر یاد کر کے کہ یا اللہ میں چھوٹا تھا تو وہ فلاں انکل جو آپ کو نظر آئے ہوں گے، انہوں نے مجھے فلاں وقت پہ چوٹ لگی تھی تو مجھے ہاسپٹل تک اٹھا کے لے کے گئے تھے گودی میں، یا وہ نائی کی دکان پہ مجھے گودی میں بٹھا کے بال کٹواتے ہوتے تھے میرا سر پکڑ کے، ٹھیک ہے. یا وہ فلاں پھپھو جو تھی وہ مجھے گودی میں اٹھائی پھرتی تھی، جب ماما بھی ناراض ہو جاتی تھی وہ مجھے کھانا کھلاتی تھی. تو کوئی بھی ان کی اچھائی یاد کر کے پھر ادھر سے کوئی اچھا عمل کر کے ان کے نام بھیجا کرو، اور ان کی اچھائی جب یاد بھی کرو گے اور پلس ان کو کچھ بھیجو گے بھی، ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان خوابوں کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کے ذمہ شاید ان کا کوئی قرضہ رہتا ہے، وہ آپ ادا کر دیں. اللہ اللہ اللہ